ایک نوجوان چرواہا، ایک بہادر سپاہی اور ایک نبی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جسے اللہ نے طاقت، حکمت اور زبور کی نعمت عطا کی۔ یہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ بنی اسرائیل ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ ان پر ایک طاقتور دشمن مسلط تھا، جالوت اور اس کی فوج۔ خوف ہر دل میں تھا اور کمزوری ہر صف میں نظر آتی تھی۔ اسی دوران ایک نوجوان سامنے آیا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ نہ کوئی بڑی فوج، نہ کوئی بھاری ہتھیار، صرف اللہ پر کامل یقین۔ جب لشکر آمنے سامنے آئے تو جالوت نے مقابلے کے لیے للکارا۔ کوئی آگے نہ بڑھا سوائے ایک نوجوان کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف ایک غلیل اور چند کنکریوں کے ساتھ میدان میں قدم رکھا۔ یہ طاقت کا مقابلہ نہیں تھا، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ کے حکم سے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دی۔ یہ ایک عظیم فتح تھی، نہ صرف ایک انسان کی بلکہ ایمان کی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی اور ساتھ ہی نبوت بھی۔ انہیں زبور دی گئی، ایک ایسی کتاب جو اللہ کی حمد اور حکمت سے بھرپور تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کریں۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ ایک عادل حکمران بھی تھے۔ وہ انصاف کے معاملے میں بے حد سخت اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایک دن دو آدمی ان کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک، اور یہ بھی وہ مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ دیا کہ یہ زیادتی ہے، لیکن اسی لمحے انہیں احساس ہوا کہ یہ ایک آزمائش تھی۔ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، سجدے میں گر گئے اور توبہ کی۔ یہی ایک نبی کی شان ہے، غلطی پر فوراً رجوع کرنا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں مزید حکمت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت صرف جسمانی نہیں ہوتی، اصل طاقت ایمان، عاجزی اور انصاف میں ہے۔ ایک چرواہے سے بادشاہ بننے تک کا یہ سفر ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ جب اللہ کسی کو بلند کرتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔